ورڈز نیویگیشن چینل پر آپ ریمت شاہ کی آواز سن رہے ہیں۔ اپنی ورڈز نیویگیشن ٹیم کی مشترکہ کاوشوں کے ساتھ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ آج میں آپ کو یورپ کے ایک ملک جبرالٹر کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستو، جبل طارق، جسے آج دنیا جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے، آج تک دنیا کے 62 ایسے ممالک وجود میں آ چکے ہیں جنہوں نے آزادی سے پہلے برطانوی راج کی غلامی کر رکھی ہے، لیکن آج بھی 14 ایسے ممالک ہیں جن پر یونائیٹڈ کنگڈم یعنی برطانوی راج کی غلامی کا سایہ برقرار ہے۔ انہی میں سے ایک جبرالٹر بھی ہے۔ جبرالٹر یعنی جبل طارق، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے طارق بن زیاد نے یورپ پر حملہ کر کے یورپ کے ایک نئے سنہری دور کا آغاز کیا تھا۔ اس کا اصل نام جبل طارق تھا، جو بعد میں یورپی، افریقی اور عربی زبان کے مکسچر کی وجہ سے جبرالٹر بن گیا۔ جس عظیم ہستی کے نام پر آج بھی اس ملک کا نام ہے، پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ ہسپانیہ کے پہلے فاتح اسلام کے پہلے ولی تھے۔ دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ طارق بن زیاد نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم اسپین کو فتح کیا تھا اور یہاں دین اسلام کا عالم بلند کیا تھا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت فکر عطا کی تھی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات بھی مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی بنیاد پر عوام اور فوجی سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا تھا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد کا اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں جبل طارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی اور اس موقع پر اپنی فوج کو ایک نہایت ولولہ انگیز خطبہ دیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل اس نے جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر اگر بزدل ہو کر اگر پسپائی کا خیال بھی ذہن میں لائے تو واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ ہو۔ ایسی صورت میں ضرور ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دی جائے یا یہ جانیں ان کے سپرد کر دی جائیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ دوستو، طارق بن زیاد کی فتح کے بعد یہاں اسلام کی یورپ میں قائم ہونے والی سب سے بڑی سلطنت کا دور شروع ہوا اور یہ علاقہ یورپ میں اسلام کا ایک دروازہ ثابت ہوا۔ اس مقام پر پہلی آبادی سلطان عبد المومن نے قائم کی، جنہوں نے اس ملک کی پہاڑی پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جو آج بھی موجود ہے۔ 1309 عیسوی تک یہ علاقہ امارات غرناطہ کا حصہ رہا۔ 1333 میں قدشالہ کے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1374 عیسوی میں بنو مرین نے اس پر قبضہ کر کے اسے دوبارہ مملکت غرناطہ کے حوالے کر دیا۔ 1462 میں عیسائیوں نے اسے فتح کر کے اسپین میں شامل کر دیا اور اس سرزمین سے 750 سالہ مسلم اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 14 اگست 1704 کو برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسیو ہسپانوی دستے سالوں کی کوششوں کے باوجود جبرالٹر فتح نہ کر سکے اور بالآخر 1713 میں ایک معاہدے کے تحت جبرالٹر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نہر سوئز کی تعمیر کے بعد جبرالٹر اپنے محل وقوع کے باعث انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ سلطنت برطانیہ اپنی نو آبادیات یعنی ہندوستان اور آسٹریلیا کے ذریعے آسان بحری راستے سے منسلک ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں کی آبادی کو منتقل کر دیا گیا اور پہاڑی کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران نیازی جرمنوں نے بحیرہ روم میں داخلے کے لیے اس راستے پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کیا، جسے آپریشن فیلکس کا نام دیا گیا، تاہم یہ آپریشن ناکام رہا۔ اسپین کا یہ دعویٰ تھا کہ جبرالٹر اسپین کا حصہ ہے۔ یہاں پر 1967 میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا جس میں آبادی کی اکثریت نے برطانیہ کے حق میں ووٹ دیا، جس پر اسپین نے جبرالٹر کے ساتھ اپنی سرحد اور اپنے تمام راستے بند کر دیے۔ اسپین کے ساتھ سرحد 1982 میں عارضی طور پر اور 1985 میں مکمل طور پر کھول دی گئی۔ 12 جولائی 2002 کو ایک بار پھر سے ریفرینڈم کروایا گیا، لیکن اس بار بھی جبرالٹر کی عوام نے خود کو برطانیہ کے ساتھ ہی جوڑا رہنے کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اسپین کی حکومت ان ریفرینڈم کو مانتی ہی نہیں اور مسلسل یہی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ملک اسپین کا ماضی میں بھی حصہ تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ برطانیہ اور اسپین کے درمیان دوریوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ جبرالٹر بھی ہے۔ دوستو، جبرالٹر براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کے درمیان میں واقع ہے۔ مراکش افریقہ کا ملک ہے اور جبرالٹر یورپ کا پہلا ملک ہے۔ مراکش کا شہر ٹینیجیا جبرالٹر سے صرف 14 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ سفر فیری پر آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔
जिब्राल्टर के पहाड़ से टेनिजिया की रोशनियां साफ नजर आती हैं। दुनिया के 70% बहरी जहाज बहिरा ओकियानूस से आते हैं और जिब्राल्टर से गुजरकर बहिरा रूम में जाते हैं और वहां इसी रास्ते से वापस भी आते हैं। ये मुल्क 3 एतराफ से पानी से घिरा हुआ है। शहर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा पहाड़ है और दूसरा हिस्सा जमीन है। पहाड़ भी 2 हैं, एक ज्यादा बुलंद है और दूसरा कम बुलंद। दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊंचे दरख्त और झाड़ियां भी हैं। ये झाड़ियां और दरख्त पहाड़ों को आपस में मिलाती हैं। अगर आप दूर से जिब्राल्टर के पहाड़ों को देखेंगे तो ये आपको बहरी जहाज की मानिंद महसूस होंगे। जमीनी इलाके गर्म साहिलों पर मुश्तमिल है। जमीन का निस्फ से ज़ायद हिस्सा समंदर में मिट्टी और पत्थर डालकर मसनूई तौर पर बनाया गया है। शहर की ज़्यादातर रिहायशी इमारत, दफातर और शॉपिंग सेंटर भी इस मसनूई ज़मीन पर कायम है। इस शहरनुमा मुल्क का कुल रकबा 6.8 मुरब्बा किलोमीटर है। जिब्राल्टर एक आज़ाद मुल्क नहीं है। अगर ये आज़ाद होता तो अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 193 नंबर पर आने वाला मुल्क होता। आज आप इस मुल्क को दिन में कई बार घूम भी सकते हैं। मुल्क की मौजूदा आबादी 33,700 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। सरकारी अदारों और स्कूलों में अंग्रेज़ी ज़ुबान का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मुल्क की आबादी में लगभग 7% मुसलमान भी आबाद हैं। 2% यहूदी और 2% के करीब यहाँ पर हिंदू भी आबाद हैं, जबकि बाकी आबादी ज़्यादातर मसीही कैथोलिक की है। हैरानगी की बात यह है कि मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान के सूबे सिंध से है। अंग्रेजी जुबान के बाद सिंधी और उर्दू बोलने वाले मुल्क में काफ़ी तादाद में आबाद हैं। मुल्क में दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें हिंदी, स्पेनिश, बर्बर और मराकशी हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को जिब्राल्टर का पाउंड कहा जाता है, जिसकी वैल्यू बरतानवी पाउंड के साथ रखी गई थी। +350 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .gi इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से जिब्राल्टर से 4 घंटे आगे है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ताहम सऊदी अरब ने वहां सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत सी मस्जिद तामीर कर दी है। जिब्राल्टर के सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ये मस्जिद जिब्राल्टर के हुस्न में इजाफा करती है। मुल्क में कुल 2 मस्जिद हैं जहां मुसलमान अपनी इबादत करते हैं। जिब्राल्टर में पूरे यूरोप के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। मुल्क की मकबूल तरीन खेलों में से एक फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद यहाँ क्रिकेट मकबूल है। इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है। इस मुल्क में इंसानों की औसतन उम्र 78 साल है। इसकी बड़ी वजह यहाँ सेहत का सस्ता और अच्छा मुफ्त निज़ाम मौजूद है। बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो है, लेकिन इस मुल्क में दाखिल होने के लिए बरतानवी वीज़ा आपके पासपोर्ट पर मौजूद होना लाजमी है। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सेहत, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।